بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 22 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم المقصد الاول شروع کر رہے ہیں۔ کتاب کے مقدمے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمہ، 3 مقاصد اور ایک خاتمہ کی صورت میں ترتیب دی ہے۔ تو مقدمہ کا تفصیلی بحث آپ حضرات کے سامنے گزر چکا۔ آج سے ہم باقاعدہ المقصد الاول پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ذکر کریں۔ اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 نائب فاعل، نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، نمبر 5 حروف مشبہ بالفعل کی خبر، نمبر 6 افعال ناقصہ کا اسم، نمبر 7 ولا المشبہتان بلیسا کا اسم، اور نمبر 8 لائی نفی جنس کی خبر۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمہ ان اسماء مرفوعات میں سے ہر ایک کی تفصیلی بحث ذکر کریں گے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم پہلے مرفوع یعنی فاعل کی تعریف پڑھیں گے کہ فاعل کہتے ہیں کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ نحو قام زید۔ فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل واقع ہو، اس طور پر کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس پر واقع ہو، جیسے قام زید۔ اس کے بعد پھر ہم ایک فائدہ پڑھیں گے۔ اس فائدے میں مصنف علیہ رحمہ یہ ذکر کریں گے کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس فاعل کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ فاعل یا تو اسم ظاہر ہوگا جیسے ضرب زید، یا اس میں ضمیر بارزہ ہوگی جیسے ضربت، ضربت، ضربتی، اور یا جو ہے ضمیر مستتر ہوگی جیسے ضرب۔ اور ساتھ مصنف علیہ رحمہ یہ بھی ذکر کریں گے کہ اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے اس میں مفعول کا ہونا ضروری ہوگا جیسے ضرب زید عمرا۔ عزیز طلبہ، اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے المقصد الاول فی المرفوعات۔ الاسماء المرفوعۃ 8 اقسام: الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله، والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها، واسم كان واخواتها، واسم ما ولا المشبهتين بليس، وخبر للتي لنفي الجنس۔ المقصد الاول فی المرفوعات۔ مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع ہے۔ اس پر اعتراض ہوگا کہ مرفوعن تو مذکر ہے، اور مذکر کی جمع مذکر سالم وہ نون کے ساتھ آتی ہے، الف تا کے ساتھ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرفوع یہ غیر ذوی العقول ہے، اور غیر ذوی العقول کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اور بعض رات کہتے ہیں کہ مرفوعات یہ مرفوعاتن کی جمع ہے۔ اگر مرفوعاتن کی جمع ہو تو پھر اس میں اعتراض بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مرفوعاتن مؤنث ہے، اور مؤنث کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے۔ 8 اقسام کے اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں۔ الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعلہ۔ یہ الفاعل یا تو یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، احدھا الفاعل و ثانیہ مفعول، تمام کے تمام مرفوع ہوں گے، اور مبتدا ان کے لیے محذوف ہم نکالیں گے، اور یہ مرفوع ہوں گے بنا پر خبریت کی۔ اور یا یہ ہے کہ ہم اقسام سے اس کو بدل بنا دیں، اقسام مبدل من الفاعل و مفعول ما لم يسمى فاعلہ والمبتدا والخبر، سب کے سب کو ہم مجرور پڑھے تو ان صورت میں تمام معطوف معطوف علیہ مل کر یہ بدل بن رہے ہیں الاقسام سے۔ اور یا یہ کہ الفاعل و مفعول ما لم يسمى فاعلہ پڑھے، منصوب پڑھے تو اس صورت میں اعنی
فعل محذوف ہوگا اور یہ اس کے لیے مفعول بھی واقع ہوں گے۔ بہرحال ہم اس کو مرفوع پڑھتے ہیں کہ اسماء مرفوعہ کے 8 قسمیں ہیں۔ الفاعل پہلی قسم فاعل ہے، ومفعول ما لم یسمى فاعلہ، دوسری قسم مفعول ایسا مفعول ما لم یسمى فاعلہ جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ والمبتدا تیسری قسم مبتدا ہے، والخبر چوتھی قسم خبر ہے، وخبر ان واخواتها اور پانچویں قسم ان اور اس کے اخوات کا خبر۔ ان و اخواتها، اخوات سے مراد حروف مشبہ بالفعل کی باقی اقسام ہیں ان کے علاوہ، یعنی کأن، لیت، لعل، لکن وغیرہ، تو ان سب کا خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگا۔ واسم کانا اخوات، اسی طرح کانا کا اسم اور کانا کے اخوات کا اسم، یعنی صار، ظل، بات، اصبح، غاد، راح، ما زال، منفک، ما برح، ما فتح، جتنے بھی افعال ناقص ہے ان کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ واسم ما ولا المشبہتین بلیسا، اور اس ما ولا کا اسم المشبہتین بلیسا جو ما ولا، ایسے ما ولا کا اسم جو ما ولا مشابہ ہو لیسا کے، یعنی لیسا کی طرح وہ بھی عمل کر رہا ہو۔ وخبر التی لنفی الجنس، اور خبر اس لا کا التی لنفی الجنس جو لا جنس کی نفی کے لیے آتی ہے۔ فصل، مصنف علیہ رحمہ نے اقسام مرفوعہ اجمالاً گنوائے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے فاعل، کلام میں چونکہ فاعل عمدہ ہوتا ہے، فاعل سے مل کر کلام بنتا ہے، تنہا فعل سے کلام نہیں بنتا، فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے سب سے پہلے فاعل کا ذکر کیا۔ تو فرماتے الفاعل وهو كل اسم قبله فعل او صفة اسند الیہ علی معنی انه قام به لا وقع علیہ، فاعل ہر ایسا اسم ہے قبل فعل جس سے پہلے فعل ہو، او صفت یا صفت ہو، اسند الیہ علی معنی اس فعل یا صفت کی اسناد کی گئی ہو الیہ اس اسم کی طرف، علی معنی اس طور پر انه قام به کہ وہ فعل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ نہ کہ ان پر واقع ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا فاعل کی تعریف میں، الفاعل کل اسم، فاعل ہر وہ اسم ہے، قبلہ فعل جس سے پہلے فعل واقع ہو، او صفت یا اس سے پہلے صفت واقع ہو۔ یاد رکھیں کہ فاعل میں عمل کرنے والے یا تو فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا، صفت سے مراد یہاں پر شبہ فعل ہے۔ تو فعل یا شبہ فعل جو فاعل سے پہلے جو کسی اسم سے پہلے واقع ہو، اسند الیہ اس طور پر کہ اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو، الیہ میں ہو ضمیر اسم کی طرف راجع، اس اسم کی طرف، علی معنی اس طور پر یہ اسناد ہو کہ انہ قام بہ کہ یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ نہ کہ اس پر واقع ہے، جیسے قام زیدن۔ تو اب یہاں پر زیدن یہ اسم ہے اور اس سے پہلے فعل واقع ہے، اور اس فعل کی یعنی قیام کی نسبت زید کی طرف ہوئی ہے، اور یہ نسبت اس طور پر ہوئی ہے کہ یہ قیام اس زید کے ساتھ قائم ہے نہ کہ اس پر واقع ہے۔ جی یہ مثال ہے اس اسم کی جس سے پہلے فعل واقع ہے، قام زیدن۔ وزید ضاربوہ ابوہ عمرا، سب سے پہلے ہم اس جملے کی ترکیب کرتے ہیں تاکہ پھر ہمیں فاعل کی تعریف اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ زیدن یہ مبتدا ہے، ضاربن یہ شبہ فعل ہے، ابوہ یہ اس کے لیے نائب فاعل ہے، مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، اور عمرن یہ مفعول بہ ہے۔ تو یہ شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ جملہ خبر ہوا زیدن مبتدا کے لیے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ضاربن یہ شبہ فعل ہے، ابوہ یہ اسم ہے، اس اسم سے پہلے ضاربن شبہ فعل واقع ہے۔ زید ضارب ابوہ عمرن مارنے والا ہے اس زید کا والد عمرن عمر کو۔ تو یہاں پر ضرب کی نسبت ابوہ زید کے باپ کی طرف کی گئی ہے،
اور یہ نسبت اس طور پر ہوئی ہے کہ یہ ضرب ابو کے ساتھ قائم ہے لیکن ابو پر واقع نہیں ہے بلکہ واقع کس پر ہے؟ عامر پر ہے۔ وما ضرب زید عمرا ما نفیہ غیر عاملہ، ضرب فعل، زید اس کے لیے فاعل اور عمرا مفعول بھی۔ یہ مثال ہے نفی فعل کی مولانا، یہ مثال ہے فعل نفی کی۔ تو ما ضرب فعل، زید اس کے لیے فاعل، عمرا یہ مفعول بھی۔ یہاں پر ضرب کی عدم ضرب کی نسبت ہوئی ہے زید کی طرف، یعنی زید نے عمر کو نہیں مارا۔ جی تو فاعل کی تعریف کیا ہوئی، ہوا کل اسم، ہر ایسا اسم میں قبل ہو فعل جس سے پہلے فعل او صفت یا صفت ہو، اسند الیہ ایسا فعل یا صفت جس کی اسناد کی گئی ہو اس اسم کی طرف، علی معنی اس طور پر انہ قام بھی کہ وہ فعل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ کہ اس پر واقع ہے۔ یعنی اس سے مفعول سے احتراز کیا کہ مفعول پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ۔ اب یہاں سے فاعل کے بارے میں ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ ہر فعل کے لیے لا بد لہ ضروری ہے اس فعل کے لیے من فاعل، فاعل کا ہونا، مرفوع مظہر۔ پھر اس فاعل کی تین صورتیں ہیں، یا تو یہ فاعل مرفوع اس میں ظاہر ہوگا جیسے ذہب زید، او مضمر، یا یہ فاعل مرفوع اس میں ضمیر ہوگا ایسے اس میں ضمیر بارز جو کیا ہو بھئی بارز ہو، کا ضربت ضربت ضربتی زیدن۔ تو یہاں پر تا تو اور تھی یہ ضمیر بارز فاعل بن رہا ہے مولانا۔ او مستترن، یا وہ ضمیر جو ہے جو فاعل ہو، یا وہ فاعل اس میں ضمیر کی صورت میں ہوگی اور وہ اس میں ضمیر مستتر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، کا زید ذہب، جیسے زید ذہب ہے۔ عزیز طلبہ یہاں پر میں آپ حضرات کو ایک ضابطہ بتا رہا ہوں، یاد رکھے کہ زید ذہب، یہ زید مبتدا اور ذہب فعل ہے اور اس کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل پر اس کا فاعل مقدم ہو جائے، فعل پر اس کا مفعول تو مقدم ہو سکتا ہے لیکن فاعل کسی بھی صورت میں مقدم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کوئی طالب علم یہ غلطی نہ کرے کہ زید کو فاعل مقدم بنا دے اور ذہب کو فعل مؤخر بنا دے، یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ کلام عرب میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس طرح کی مثال سامنے آ جائے کہ پہلے اسم ہو بعد میں فعل ہو تو اس اسم کو ہم مبتدا بنائیں گے، فعل کو فاعل، فعل کے لیے فاعل جو ہے وہ اس میں ضمیر نکالیں گے۔ جی وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہو، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اگر فعل لازم ہے تو وہ صرف فاعل پر پورا ہو جائے گا، اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فعل متعدی ہو كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا تو اس کے لیے مفعول به کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسے ضرب زید عمرا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے المقصد الاول شروع کیا۔ مقصد اولی مرفوعات کے بیان میں ہے۔ مرفوعات کل 8 ہیں، ان میں سے پہلی قسم الفاعل کی تعریف ہم نے پڑھی اور اس سے متعلق 1-2 فوائد پڑھے۔ تو کل عزیز طلبہ انشاءاللہ اسماء مرفوعہ کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں آپ حضرات سے میں زبانی سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔